آج ویو 360 میں پاکستان کے اگلے مالی سال کے بجٹ میں کیا عوام کے لیے بھی کوئی ریلیف ہوگا؟ اور پاکستانی ٹیکس دہندگان کی انتہائی کم تعداد اور معاشی بحران، خیراتی اداروں پر بوجھ پڑنے لگا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں آج آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ ایک ایسے وقت میں پیش کیا گیا ہے جب معیشت کو پہلے ہی شدید خسارے اور افراط زر کا سامنا ہے۔ پاکستان کو بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے فوری طور پر ایک بڑی رقم درکار ہے۔ حکومت IMF کے ساتھ تعطل کا شکار ڈیل کی باقی ماندہ رقم کی بحالی کی کوششوں کے ساتھ ساتھ نئی ڈیل کی کوششوں میں بھی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس نئے بجٹ کا جائزہ لیں گے جس میں ملک کی آمدن ایک بار پھر اخراجات سے بہت کم ہونے کے باوجود حکومت نے ترقیاتی بجٹ کے لیے تقریباً 1.3 ٹریلین روپیز کی رقم رکھی ہے۔ ایک بڑی رقم مختص کی گئی ہے۔ یہ رقم آئے گی کہاں سے؟ اور یہ الیکشن کے سال کا بجٹ ہے، کیا اسی طرح سے الیکشن کا جو ایکسپینشنری بجٹ ہے وہ آگے پریزنٹ ہوگا اور آگے سال چلے گا؟ ان سوالوں کے جواب بھی ابھی واضح نہیں ہیں، لیکن آج ہم اس شو میں اسی پہ بات کریں گے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے مطابق ملک کو عالمی مالیاتی ادارے IMF سے فوری مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے اور انتخابات کے بعد نئی آنے والی حکومت اپنی مرضی سے مذاکرات کرے گی، لیکن ان کی حکومت نے IMF کے ساتھ آئندہ مالی سال کا بجٹ ضرور شیئر کیا ہے۔ کل جاری کیے جانے والے اکنامک سروے کے مطابق پاکستان میں موجودہ مالی سال میں اپنا کوئی بھی معاشی ہدف پاکستان حاصل نہیں کر پایا اور سب سے بدترین کارکردگی صنعتی شعبے کی رہی۔ پاکستان میں آج اگلے سال کا وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ اسلام آباد چلتے ہیں علی فرقان سے اور بجٹ کی ہائی لائٹس جانتے ہیں ان سے، اور سب سے بڑھ کے جو اس وقت آج بجٹ پریزنٹ کیا گیا ہے اس میں کتنی رقم رکھی گئی ہے اور اوور آل سچویشن کیا ہے۔ اسلام آباد سے ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آئندہ مالی سال کے لیے جو حکومت نے ترقیاتی بجٹ میں سے تقریباً 23 ارب 70 کروڑ روپے کی جو رقم رکھی ہے صحت کے شعبے کے لیے، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور اگر کسی ایسی بیماری کا علاج کروا رہے ہیں جس کے لیے دوائیں لمبے عرصے یا تاحیات لینا پڑتی ہیں، تو دواؤں کی قیمت میں ہونے والا حالیہ اضافہ آپ اپنی جیب پہ ضرور اس کا بوجھ محسوس کر رہے ہوں گے۔ عام پاکستانی جو پہلے ہی مہنگائی کی تاریخی لہر سے شدید متاثر ہے، دواؤں کی قیمتوں میں اضافے سے اس پر کیا گزر رہی ہے، جانتے ہیں محمد ثاقب اور خلیل احمد کی اس رپورٹ میں۔ دوائیں تو لینی ہیں، دوا کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا ہے نہیں۔ یہ کنسیڈر کیا ہے کہ بچوں کو کسی سستے اسکول میں ہم داخل کرا دیں، یہ کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے علاوہ اور تو کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی جہاں سے ہم پیسے بچا سکیں۔ حال ہی میں وفاقی کابینہ نے ملک میں دواؤں کی قیمتوں میں 14 سے 20% اضافے کی منظوری دی ہے، جس سے ملک میں جان بچانے والی ادویات سمیت کئی ادویات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور ایسے میں مشفق احمد سمیت بہت سے مریضوں کو دواؤں کی خریداری کے لیے اضافی ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے۔ میں ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کرتا ہوں اور مجھے پارکنسنز ہے۔ گزشتہ 10 سال سے میں اس کی دوائیں کھا رہا ہوں اور میرا پارکنسنز کی دواؤں کا خرچہ تقریباً 9,000 روپے بن جاتا ہے مہینے کا، جو کہ میری آمدنی کا تقریباً 15% ہوتا ہے، اور اگر اس میں او پی ڈی کی وزٹ شامل کر لیں اور آنا جانا شامل کر لیں تو وہ مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ جس کی وجہ سے میرے دیگر اخراجات پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ میں اپنے بچوں کی تعلیمی اور جو ان کی غذائی ضروریات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ کمپرومائز کر رہا ہوں۔ لیکن فارماسیوٹیکل کمپنیز کے دعوے کے مطابق روپے کی قدر گرنے کے باعث اب خام مال مہنگا درآمد ہو رہا ہے، اور ایسے میں وہ سستی ادویات کیسے بیچ سکتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح انفلیشن بڑھی ہے ہر چیز کی، آپ کاسٹ آف الیکٹریسٹی دیکھ لیں، را مٹیریل کی کاسٹ دیکھ لیں، کوئی بھی بزنس میں چاہے وہ ملٹی نیشنل ہو یا لوکل ہو، نقصان کا کاروبار تو نہیں کرے گا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ متوازن غذا کھائیں، ہر چیز کھائیں، پھل کھائیں، سبزی کھائیں، میوہ جات کھائیں، لیکن کیسے کھائیں؟ اس وقت تو اپنا 3 وقت کا کھانا کر لے تو وہی بڑی بات ہے۔ اب اس میں فروٹ کہاں سے آدمی کھا سکتا ہے اتنے، جبکہ 25,000 روپے ایک گھر سے صرف دواؤں پہ جا رہے ہوں تو۔ بچے بولتے بھی ہیں کہ بابا یہ لے آئیے گا، بابا وہ لے آئیے گا، کبھی کبھار خرید بھی لیتے ہیں لیکن اکثر ان کو بہلانا پڑتا ہے۔ بیچارہ وہ اسی میں پس جاتا ہے، بول رہا ہے دوائیوں پہ پیسے لگا دیں گے، گھر کا کرایہ کہاں سے پورا کروں گا، بجلی کا بل کہاں سے کروں گا، بچوں کو کہاں سے پالوں گا میں۔ اسی وجہ سے وہ اپنی دوائیوں کو بالکل کم کر دیتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کبھی کبھی دوائی نہیں لیتے، انہیں نہیں چاہیے۔ بہت سے معاشی ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دنیا کے کئی ممالک کے مقابلے میں ادویات کی قیمتیں کم ہیں،
اور یہاں اصل مسئلہ لوگوں کی کم آمدن کا ہے. لیکن ایسے میں فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی اپنے منافع کو کم کرنے کو بالکل تیار نہیں. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی. 7% سے زیادہ کے ڈیفیسٹ والا آج کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پہ ماہرین کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر زبیر اقبال اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا بجٹ کے بارے میں کیا تجزیہ ہے. ڈاکٹر زبیر، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. کیا ان یوزول ہے بجٹ؟ آپ کو کیا لگا اس میں؟ دیکھیے، جب ایسے مقام پہ اور ایسے وقت کے اوپر بجٹ بنایا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی پوزیشن بنائی جائے کہ اس کی وجہ سے IMF کے ساتھ نیگوسیشن کا ٹائڈ اوور ہو جائے، تاکہ وہ پروگرام جو ہے، جو بجٹ بن رہا ہے، وہ ایک پروگرام کا حصہ بن جاتا ہے. یہ بجٹ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں اس قسم کی حیثیت نہیں رکھتا. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے، بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے، پچھلے سال سے زیادہ ہے، اور وہ اگر جیسی کنڈیشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ اس سے زیادہ ہو جائے گا. ایسی کنڈیشن میں آپ کسی صورت میں بھی وہ پوزیشن پیدا نہیں کر سکتے کہ آپ IMF کے ساتھ کنسٹرکٹیولی نیگوسیشنز کر سکیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بجٹ ہوتا ہے اس کو کئی مقاصد ہوتے ہیں. اس کے صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ نے ریونیو لیا، اس کو اسپینڈ کر دیا لوگوں کے لیے وغیرہ وغیرہ. اس کے 3-4 بڑے اہم مقصد ہوتے ہیں. ان میں ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک گروتھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کس حد تک آپ ایکسٹرنل پوزیشن امپروو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی انڈیٹڈنس ہے وہ سسٹینیبل ہو جائے، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. جیسے میں دیکھ سکتا ہوں یہ بجٹ ان تینوں کی طرف کسی قسم کی کوئی خاص قسم کے سٹیپس نہیں لے رہا. تو پالیسی ڈاکومنٹ کہتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم بلیو کر سکتے ہیں اٹس اے پالیسی ڈاکومنٹ؟ یہ پالیسی جو کانسیپٹ ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی بجائے سے پھر آپ پالیسی بناتے ہیں. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں تک پالیسی آبجیکٹیوز کا تعلق ہے ان کا کوئی ریلیشن شپ پالیسی میجرز کے ساتھ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک جو پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی کنسرنز رہتے ہیں کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن ہے. اس پہ ایک رپورٹ شامل کرتے ہیں اینڈ دین ول کنٹینیو دس ڈسکشن. پاکستان کا ناظرین اگلے مالی سال کے لیے اپنا جو ٹیکس ٹارگٹ ہے 9,000 ارب سے زیادہ کا ہے، 9,000 ارب روپے سے زیادہ کا ہے. لیکن پاکستان میں اگر ہم ٹیکس ٹو GDP ریشو کی شرح دیکھتے ہیں جو کہ انتہائی کم ہے، اور اس پر سوال ہمیشہ اٹھائے جاتے ہیں کہ محصولات کا یہ ہدف حکومت کیسے پورا کرے گی. ہر سال کے ٹارگٹس پہ یہی بات کی جاتی ہے. ٹیکس ٹو GDP یعنی مجموعی قومی پیداوار کے لحاظ سے ٹیکس دینے والے افراد کی شرح میں پاکستان خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے. 24 کروڑ کے ملک میں براہ راست ٹیکس دینے والوں کی تعداد صرف 32,10,000 ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 1,000 افراد میں سے صرف تقریباً 13 افراد ٹیکس دیتے ہیں. یہی شرح بھارت میں اگر ہم جانتے ہیں تو 58 افراد فی 1,000 افراد ہے. ٹیکس دینے والوں کی تعداد پاکستان میں چاہے کتنی بھی کم ہو، صدقہ خیرات اور عطیات پاکستانی ثقافت کا بڑا حصہ رہے ہیں. سن 2021 میں گیلپ پاکستان کے ایک سروے میں حصہ لینے والوں میں سے 76% کا کہنا تھا کہ انہوں نے پچھلے سال میں کسی نہ کسی کی پیسوں سے مدد کی تھی. دوسری طرف پاکستان میں ان لوگوں کی شرح جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں ٹیکس ٹو GDP ریشو کے حوالے سے، وہ ہمیشہ سے مایوس کن رہی ہے. اپنی آمدن اور اثاثوں پر ٹیکس ادا کرنے کے لیے اپیرنٹلی جو ہے وہ ماسز تیار نہیں ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ ہر رپورٹ. ہر روز ہزاروں ضرورت مند پاکستانی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ملک بھر میں پھیلے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے لنگر خانوں پر آتے ہیں. اگر یہ کھانا سیلانی والے ان کا دسترخوان نہ ہو تو یہ سمجھیں کہ ہماری جو وہ ڈیوٹی ہے، جو ساری تنخواہ ہماری اسی میں چلی جائے، کھانے میں چلی جائے. ایسے میں جب مہنگائی کی سالانہ شرح تقریباً 38% کو چھو رہی ہے، پاکستان کے سب سے بڑے خیراتی اداروں میں سے ایک سیلانی ٹرسٹ کو اپنی مفت خوراک کے لیے طلب میں اضافہ لیکن عطیات میں کمی کا سامنا ہے. میں پہلے جو ہے چند مہینوں پہلے تک جو 30,000 روٹی بناتا تھا، اب میری جو روٹی کی تعداد ہے وہ 42,000 تک پہنچ گئی ہے. ڈونیشن کم ہوئی ہے اور لیکن جو ہے سیلانی ویلفیئر نے اپنا کام کم نہیں کیا ہے. صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات پاکستانی ثقافت کا بہت بڑا حصہ ہیں. سن 2021 میں گیلپ پاکستان کے ایک سروے میں حصہ لینے والوں میں سے 76% نے بتایا کہ انہوں نے گزرنے والے سال میں کسی نہ کسی کی پیسے سے مدد کی تھی. دوسری جانب پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کا تناسب ہمیشہ ہی مایوس کن رہا ہے. پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو 10% سے بھی کم ہے، یعنی حکومت جو ٹیکسز وصول کر پاتی ہے وہ معیشت کے حجم کے 10% کے برابر بھی نہیں ہوتے. جبکہ ماہرین کے مطابق معاشی ترقی کے لیے زیادہ تر ممالک کو کم از کم 15% شرح کی ضرورت ہوتی ہے.
पाकिस्तान में ज़राअत, तिजारत, रिटेल और रियल एस्टेट जैसे बड़े शोबे अपने टैक्स कम रखने के लिए सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं। ये मुकद्दस गायें पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं। ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में भी इंतहाई मजबूत लॉबी रखती हैं और ये फैसला करने वालों पर भी असर व रसूख रखती हैं। टैक्सेशन का पेचीदा निज़ाम, उस पर गैर मौसर अमल दरामद और हुकूमत पर एतबार की कमी के बायस भी बहुत से पाकिस्तानी टैक्स देने से बचते हैं। टैक्स देने वालों की तादाद और टैक्सों की वसूली को बढ़ाना IMF के साथ 2019 में किए गए मुआहदे की बहाली की शराइत का हिस्सा है। ताहम इम्कान है कि पाकिस्तानी हुकाम ये अहदाफ हासिल नहीं कर पाएंगे। दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा पाकिस्तान और खुराक और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के बायस गुर्बत की तरफ धकेले जाने वालों की तादाद में इजाफा सैलानी जैसे खैराती इदारों पर दबाव को बढ़ा रहे हैं। काफ़ी फ़िक्र है इस हवाले से कि कहीं ऐसा ना हो कि ये काम रुक जाए, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि ये काम हम नहीं रोकेंगे। सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। सारा जमान की रिपोर्ट आपने देखी, जो कि इस हवाले से भी निशानदेही कर रही थी कि जो टैक्स कम जमा होता है उसकी वजह से हुकूमत के पास रेवेन्यूज़ भी कम है, और उसी को हम जब देखते हैं कि वो आवाम पे खर्च नहीं हो सकता तो खैराती इदारों पे उसका बोझ बढ़ता नज़र आता है। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे इस बजट को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर आबिद, क्या आपका पहला फीडबैक क्या है बजट पे, जो डॉक्यूमेंट आपने देखा है और जो अब तक की चीज़ें सामने आई हैं, जो स्पीच में कहा गया है, कहाँ तक आपको लगता है कि इस पर अमल दरामद हो सकता है? कितना सेंसिबल बजट है? देखिए, अगर तो हम इसके पॉलिसी डायरेक्शन की बात करते हैं तो हुकूमत की तरजीहात में ज़राअत नज़र आ रही है। हुकूमत की तरजीहात में इंडस्ट्री को दोबारा से रिन्यू करना नज़र आ रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो था उसकी इंपोर्ट पे रेगुलेटरी ड्यूटीज़ जो हैं उनमें कमी की गई है, जो कि पिछले 1 साल जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को काफ़ी क्रिपल किया। और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो हुकूमत की तरजीह नज़र आ रही है। स्पेशली अगर हम देखें कि जहाँ पे सोलर पैनल और उसके जो रॉ मटेरियल है उसको मैन्युफैक्चर लोकली करने पे जो एग्जम्पशन है सेल्स टैक्स की वो दी गई है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो तो आपको ब्रॉडर गाइडलाइन शो करती हैं। अगर आप टोटल बजट को देखते हैं तो 6.88 ट्रिलियन रुपीस, तकरीबन 6887 अरब जो है वो वफाकी हुकूमत के पास होगा सूबों को शेयर देने के बाद। और वफाकी हुकूमत ने जो कर्जा अदा करना है वो 7.3 ट्रिलियन है, यानी 68 रुपये आपकी जेब में है, और जो सूद अदा करना है वो 73 रुपये है। उसके बाद फिर डिफेंस के एक्सपेंडिचर भी हैं, उसके बाद तनख्वाहें भी हैं, उसके बाद पेंशन भी है, उसके बाद फिर तरक्याती अखराजात भी हैं। और ये पहला मौका है कि आपका जो वफाक का टोटल आमदनी है वो कम है, सूद ज़्यादा है, यानी सूद के लिए भी पहले सूद पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ेगा। उसके बाद ये पहला मौका है कि हमारी जो टोटल तनख्वाहें वफाक ने देनी है वो वफाक की पेंशन से कम है, यानी पेंशन जो है तो हम आबिद ये हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है फाइनेंसिस की, उसके मुताबिक तनख्वाहों के पैसे नहीं होंगे अगले साल। नहीं, तनख्वाहों के अलावा आपके यानी पेंशन का बोझ देखें ना, तनख्वाहें तो आपको देनी ही देनी है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में पेंशन कहीं पे इन्वेस्ट नहीं होती है, कोई पेंशन फंड नहीं होते, कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन नहीं होती। रिटायरमेंट एज जो है वो 60 है, जो कि बहुत कम है, अब इसको बढ़ा देना चाहिए। तो इस साल आप देखें इस बजट में कि पेंशन जो है उनका खर्चा ज़्यादा है वफाकी पेंशन का, और जो तनख्वाहें वफाक ने देनी है उनका खर्चा कम है, और ये मेनेस बनता जाएगा। आप आइंदा आने वाले चंद सालों में देखिएगा पेंशन जो है वो एनर्जी सर्कुलर डेट की तरह एक बहुत बड़ा फ्रीज बन जाएगा पाकिस्तान में। अब मैं डॉक्टर ज़ुबैर से भी इस पर फीडबैक ले लूँ। डॉक्टर ज़ुबैर, एक तो पहले मैं IMF को इंक्लूड कर लूँ इस डिस्कशन में कि IMF के साथ पाकिस्तान दोबारा अगली डिस्कशन में जा रहा है, अगले रिव्यू में जाएगा। ये रिव्यू तो अपेरेंटली इस प्रोग्राम का कंप्लीट नहीं होता, अभी प्रेजेंट कोई रिव्यू नहीं होगा। तो नया प्रोग्राम बनेगा। नया प्रोग्राम बनने के लिए यू स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू बेस। नया बेस जो होगा वो बजट है। चूँकि बजट इतना इनकंसिस्टेंट किस्म का बजट है, तो एक्सपेंशनरी बजट है डॉक्टर ज़ुबैर, ये तो वो सिर्फ एक्सपेंशनरी नहीं, इसकी बेसिक प्रॉब्लम ये है। देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, 3-4 ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए बजट बनाया जाता है। नॉर्मली होता ये है कि फिर आप ये सोचते हैं कि तमाम के तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंसिस्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक और इस बजट का ताल्लुक है, कोई ऑब्जेक्टिव कंसिस्टेंट नहीं है, तमाम के तमाम कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप ग्रोथ पैदा करना चाहते हैं तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। अगर आप लोगों को सब्सिडी देना चाहते हैं तो आपका डेफिसिट बढ़ जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि
किसी न किसी तरीके से टैक्स रेज करें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर स्टेज पे ये बजट जो बनाया गया है ये ऑब्जेक्टिव के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आबिद ने कहा कि जो अगर आप 73 रुपए तो आपकी जो है आपने सिर्फ कर्जों की मद में देने हैं और आपकी उससे भी इनकम आपकी कम है, वफाक की जो इनकम है, तो ये सारी चीज़ें तो बहुत फैंसी लगती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लगती हैं जो हम बात कर रहे हैं। ये बजट नॉन सीरियस बजट है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि अगर आप स्पीड पर बोरो करते रहेंगे तो जिसका मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर को कोई पैसा नहीं मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि जैसे आप ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ऐसी कंडीशन में जबकि आपको पहले ही डेट प्रॉब्लम्स हैं। तो इवेंचुअली आप क्या करेंगे? बेसिकली ये बजट जो है ये कलैप्स करने के लिए स्पीड पैदा कर देगा, ना कि उसको कलैप्स को ख़त्म करे। आबिद, क्या पीडीएम ने इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन ईयर के हवाले से ये बजट दिया है? आपको लगता है कि इलेक्शन ईयर का बजट है? ऑफ कोर्स देखिए, कुछ हद तक कहा जा सकता है, वरना ये उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंशनरी होता। जो आपको याद होगा 2000 शायद उसमें तो इतना एक्सपेंशनरी जो है वो भी डाइजेस्ट करना शायद मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2018 में जो पीएमएलएन का छठा बजट था वो इलेक्शन बजट था और वो इतना अनरियलिस्टिक था कि उसको जिस दिन प्रेजेंट किया सबको पता था कि इस पे अमल नहीं हो पाएगा। ये वाला जो बजट है ये 9 मई के वाक़यात के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई। यानी जिस तरीके से पीटीआई जो है वो टूट फूट का शिकार हुई, तो एक चीज़ तो है कि अब पीडीएम को नज़र आ रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सियासी हलीफ जो है वो इलेक्शन से आउट हो गया और वो मुकाबला उस तरह से नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि अगली हुकूमत पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या कोई और जो जमातें इनका कोई अलायंस पाकिस्तान कोई भी हो, यानी कि कोई अलायंस जो है वो बनेगा, कोलिशन होगा। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि वो आज ये कोशिश नहीं करेंगे कि आईएमएफ के साथ बिल्कुल मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दें और ऐसी नहज पे पहुंच जाएं जहाँ पे कि जाके इनके लिए अगला प्रोग्राम लेना मुश्किल हो जाए। मुझे लगता है कि इसके नंबर जो है ये रिवाइज होंगे जो ही इलेक्शन होते हैं, क्योंकि पंजाब और केपी का बजट जो है वो हमें मालूम है कि 120 दिनों के लिए पेश किया जाएगा। केयर टेकर गवर्नमेंट उससे ज़्यादा पेश नहीं कर सकती। तो जब वो पंजाब और केपी के आज डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने इस बात की, तो उन्होंने कह दिया कि जो नई हुकूमत आएगी वो अपना रिवाइज बजट लेके आ सकती है। एक चीज़ डॉक्टर जुबैर, इसी हवाले से जो इसहाक डार की वफाकी वज़ीर ख़जाना है, उनकी कल की स्टेटमेंट थी कि IMF के साथ अब मुज़ाकरात जो हैं हम फौरी नहीं कर रहे और नई हुकूमत जो है जो बनेगी वो मुज़ाकरात कर सकती है। ये तो ठीक है, लेकिन ये अहमकाना स्टेटमेंट है, क्योंकि रियलिटी ये होती है कि ये नेगोशिएशन कंटिन्यू करती हैं, ये रुक नहीं जाती। फॉर एग्जांपल, इस वक्त ये मतलब नहीं है कि चूँकि बजट के प्रोग्राम नहीं है तो नेगोशिएशंस नहीं हो रही। नेगोशिएशंस कंटिन्यूसली हो रही हैं और स्टाफ जो है वो पाकिस्तान की अथॉरिटी के साथ बात कर रहा है। असल प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आप इस किस्म की नॉन सीरियस पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिसका मतलब यह है कि IMF वाले जो हैं, स्टाफ जो है वो ये सोचेगा कि हमें ख़तरा पैदा हो जाता है, इसलिए इसकी नेगोशिएशंस को और मुश्किल कर दिया जाए। एक चीज़ डॉक्टर जुबैर मैं इसमें ऐड इसलिए करना चाह रहा हूँ कि हम कुछ महीने पहले इस हवाले से बात कर रहे थे और आपका पर्सपेक्टिव ये था कि IMF जो है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देखना चाहेगा जो भी उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हैं, जो भी शराइत जो हैं तय की गई हैं। आपको वो नज़र आता है क्या? बिल्कुल नहीं नज़र आता, क्योंकि ये बजट ऐसा है कि जिसका ताल्लुक ना तो IMF के साथ नेगोशिएशंस के साथ है और ना पाकिस्तान के ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ है। ये बजट जो बनाया गया है ये फील गुड बजट कह लीजिए आप। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमने दिखाना है कि हमने बजट बना दिया है, बट दैट्स बेसिकली इतनी इनकम्पिटेंस मैंने किसी और मुल्क में नहीं देखी। मुझे अफसोस होता है, मैंने 35 साल उस इंस्टीट्यूशन में काम किया है और मैंने 20 नेगोशिएशंस की हैं। किसी नेगोशिएशन में इतनी किस्म की एम्बैरसिंग सिचुएशन पैदा नहीं हुई जितने कि इस वक्त पाकिस्तान में है। आबिद, बजट खसारा कैसे प्लग इन होगा? आपको उसके लिए कोई रोड मैप समझ आता है? देखिए, जाहिर है कि उसी के लिए तो फिर IMF के पास जाना होगा। अगर आप मौजूदा बजट को देखें तो हमारे 4 Ds होते हैं हर बजट में, जिन डेट सर्विस होता है, डिफेंस होता है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होती है और डेवलपमेंट होता है। तो जो पहले 3 Ds हैं वो तो नॉन निगोशिएबल हैं, वो मैंडेटरी एक्सपेंडिचर हैं, हर हुकूमत को वो करने ही करने होते हैं। लेकिन ये जो चौथा वाला डेवलपमेंट होता है ये हर दफ़ा कटौती होती है। तो एक तो जो इतना बड़ा PSDP है ये रिवाइज होगा, आप देखेंगे कि इसकी एलोकेशन भी पूरी नहीं होगी और ये फिर स्पेंड भी नहीं होगा, सरेंडर होगा। दूसरा जो है उस पर डोमेस्टिक बोरिंग
ہوگی. اور تیسرا یہ ہے کہ IMF کے امبریلا میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو فارن فنڈنگ کمپوننٹ ہے اس کا وہ آنا شروع ہوگا. تو یہ 3 طرح کے جو ہے حکومت کو اقدامات لینے پڑیں گے اپنے خسارے کو کم کرنے کے لیے. لیکن جو سب سے دانشمندانہ بات ہے جو کہ کرنی پڑے گی، ظاہر ہے کہ اب 1.5 مہینہ رہ جائے گا اس بجٹ میں، موجودہ حکومت نہیں کر پائے گی، وہ ہے اپنے اخراجات کم کرنا. اسپیشلی 212 کے قریب ہمارے لاس میکنگ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جن کے بارے میں پچھلے 30 سالوں سے ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ PIA ہے، وہ ریلویز ہے، وہ ڈسکوز ہے، وہ اسٹیل ملز ہے، ان کو لوپ ہول وہاں پہ بند کیا جائے. پینشن کی ہم نے بات کی کہ ان کو کہیں پہ انویسٹ کیا جائے تاکہ یہ حکومت کے سے بوجھ ہٹے. پھر اپنی گورنمنٹ کا سائز جو ہے اس کو ریڈیوس کرنا. ہم نے 18ویں ترمیم کی، صوبوں کو ہم 60% کے قریب اپنے ریونیو بھی دیے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ آج پھر بلکہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے وزیر اعظم نے ایک نئے ایڈوائزر کو اپنی کیبنٹ میں انڈکٹ کیا ہے. تو ہم ایڈوائزرز اور SAPMs اور وزراء کی سینچریز کیے جاتے ہیں وفاق میں، اور صوبائی خود مختاری کے نام پہ صوبوں کو بھی پیسے دیے جاتے ہیں. تو تھوڑا سا ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا پڑے گا. اور میں آنے والا جو IMF کا پروگرام ہے وہ بہت ٹف پروگرام دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ ساری جو موجودہ شرائط جو پوری نہیں ہوئی ہیں یہ پری کنڈیشنز بن جائیں گی. پرائر ایکشنز میں حکومت کو یہ کرنا پڑے گا، آنے والی حکومت کو یہ ساری چیزیں، اور تب جا کے IMF کا لون جو ہے وہ سینکشن ہوگا. اگر جیو پولیٹیکل بیسس پہ نہیں ہوتا تو شاید اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں. ڈاکٹر زبیر، یور ٹیک آن دیٹ، IMF کتنی کڑی شرائط لائے گا؟ درست فرما رہے ہیں. یقیناً اگر IMF کا پروگرام ہوتا ہے، اگر نیگوسیشن شروع ہوتی ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ آپ فنڈامنٹل چینجز کریں، جو کہ آپ نے نہیں کی اس بجٹ میں. اگر وہ کرنی پڑی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ somebody has to bear the political cost. وہ کون کرے گا؟ کیا گورنمنٹ کرے گی یا کچھ اور کرے گی؟ assumption یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اگر الیکشنز نہیں ہوتے اور یہ گورنمنٹ کنٹینیو کرتی ہے تو پھر کسی حد تک اس گورنمنٹ کو مشکل قسم کے فیصلے کرنے پڑیں گے. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ آیا یہ اس قابل ہے کہ اس قسم کے فیصلے کر سکے اور امپلیمنٹیشن کر سکے. یہ درست ہے کہ اسپینڈنگ کو کم کرنا چاہیے، یہ درست ہے کہ ریونیو کو بڑھانا چاہیے، لیکن کیسے ہوگا؟ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگلی حکومت جو ہے اس میں اتنی سخت ہوگی؟ نئی حکومت جو بھی بن کے آتی ہے، یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں کم از کم 10 سال لگیں گے. پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹیبلائز کرتے ہیں، آپ پولیٹیکل ایک فورس کریٹ کرتے ہیں جس کی بیسس پر آپ پھر ریفارمز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اٹ ٹیکس 10 years. فار ایگزامپل میں جانتا ہوں، میں نے ٹرکی پہ کام کیا ہے. ٹرکی ٹک 20 years ٹو ایڈجسٹ فرام 1986 ٹو 2006. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ لیں آیا آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ نہیں. میں عابد، پاکستان کے پاس اگلی حکومت جو آئے گی، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اتنی ہمت، اتنی سخت اور اتنی طاقت ہوگی کہ وہ ٹیکسوں کے شعبے میں کچھ اصلاحات لا سکے اور جو خرچے کم کرنے والی بات ہے وہ کسی طرح سے امپلیمنٹ کر سکے؟ دیکھیں سر، اس میں 2 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلا فیکٹر ہے انرجی کی قیمتیں، دوسرا فیکٹر ہے فوڈ کی قیمتیں. جو عام شہری ہے اس کو تو اس سے سروکار ہے کہ جی اس کو بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل وہ اس کی پرائس کیا ملتی ہے، یا اس کو آٹا، چینی، گندم، ٹماٹر، پیاز یہ کتنے میں ملتے ہیں. جو انرجی ہے، انرجی کے ساری ہیں کہ اگر وہ انڈر سینکشنز رشیا جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ سیل کرنے پہ مجبور ہے اور پاکستانی ریفائنریز اس کو ایک پراپر ریشو تک ریفائن کر لیتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس کچھ ہوگا. $20-25 پر بیرل کا جو ڈفرنس ہے وہ کچھ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں چارج کر لے اور کچھ وہ کنزیومر کو پاس آن کر دے، تو کنزیومر خوش ہوگا کہ اس کا پیٹرول ڈیزل تھوڑا سستا ہو گیا. اگر یہ فائنل نوٹ سے میرے پاس کوئک 10 سیکنڈز ہیں. میں ڈاکٹر زبیر سے، ڈاکٹر زبیر 21% کی انفلیشن حکومت کہہ رہی ہے کہ اگلے سال رہے گی. ناممکن ہے. کہاں جاتی نظر آتی ہے؟ 40 ناممکن ہے. 21 بالکل کوئی احمقانہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں. فار گاڈ سیک پولیٹیکل انٹرسٹ ایک چیز ہوتی ہے لیکن ریئلٹی کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. آپ لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ خدا کے واسطے ٹھیک کام کیجئے، ایکسپینڈیچر کو کم کریں، ڈیفیسٹ کو کم کریں، فائنینسنگ کو کم کریں، اس کے بعد ہی آپ 21% پہ لا سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں لا سکتے. تو 21% آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر زبیر اقبال اور ڈاکٹر عابد کریم سلیری ہمارے ساتھ تھے اور بجٹ کے حوالے سے آج کا اسپیشل پروگرام. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.